تو اس چیپٹر کی شروعات میں ہم کچھ گھنٹے پہلے کا سین دیکھتے ہیں، جہاں پروفیسر جی اسٹوڈنٹس کو بولتا ہے کہ آج کا لیسن ہوگا کہ کیسے اپنے ویکنیسز کا ڈیفینس کریں۔ جہاں سارے اسٹوڈنٹ اپنے اوپینین دے رہے تھے، کوئی بولتا ہے کیسا ہوگا، کوئی بولتا ہے کیا کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ سوچین اور انٹیناگل بھی چپ چاپ سن رہے تھے، جہاں پروفیسر ان کو ایک نوٹ دکھا کر بولتا ہے کہ تم سب لوگوں کو میں اپنا اپنا ایک اسائنمنٹ دوں گا، تمہیں وہ کمپلیٹ کرنا ہوگا اگلے ہفتے۔ جہاں ہم اس نوٹ میں دیکھتے ہیں پروفیسر نے ہر اسٹوڈنٹ کو اس کے ایبلٹی کے حساب سے اسائنمنٹ دیے تھے، اور اسٹوڈنٹ سے بولتا ہے کہ یہ ٹریننگ تم لوگوں کے لیے بہت کام میں آئے گی، خاص طور پر جب تم ریئل لائف تھریٹ میں ہوگے تب کام آئے گی جب تم جینے مرنے کی حالت میں ہوگے۔ اور اس بک کو بند کرتے ہوئے بولتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کے سارے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج اس میں لکھے ہیں، تو اس بک کی وجہ سے ہی میں تمہارے پرسنل ٹریننگ کرواؤں گا، مطلب پرسنل اسائنمنٹ۔ جس پر وہ لڑکیاں بولتی ہے یہ کافی مشکل ہونے والا ہے۔ سوجن بھی سوچتا ہے کہ مجھے بھی اپنی ویکنیسز کے بارے میں کچھ خاص نہیں پتا، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے کوئی پینالٹیز نہیں ہے، تو کیا ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے؟ جس پر انٹینا گل بولتی ہے کہ اور یہ بات بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پرسنل اسائنمنٹ ہے اس لیے۔ اور پروفیسر ڈیول سی ہنسی دے کر بولتا ہے کہ اس کے اسکور تمہارے گریڈ پر بھی اثر رکھیں گے، تو خود کو تیار کرنا۔ جس سے سارے اسٹوڈنٹ عجیب سا منہ بناتے ہیں، تو اسٹوڈنٹ بھی آپس میں بات کرتے ہوئے بولتے ہیں کہ تو یہ ہمارے مڈ ٹرمز کی ایگزام جیسا ہے، تو ہمیں بھی ٹرائی کرنا ہوگا۔ وہ بس آپس میں اسی طرح سے باتیں کر رہے تھے، اور سوچن بھی بولتا ہے کہ اسٹوڈنٹ تو ابھی سے ہی کافی تیاری میں لگ رہے ہیں۔ پروفیسر بولتا ہے کہ مڈ ٹرم کے ایگزام بالکل عام ہوتے ہیں جیسے عام کالج کے ایگزام ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ تمہیں یہاں مطلب بہت زیادہ نالج کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم ایک سیگمنٹ کو دیکھتے ہیں اور اس میں تقریباً ہر قسم کے سبجیکٹس انوالو ہوتے ہیں۔ سوچن یہ باتیں سن کر کافی گھبرا رہا تھا اور بولتا ہے کہ اب تو ہمارے ایل لگ گئے، اب لگتا ہے فرسٹ رینک لانا اس کالج میں میرا سپنا ہی رہے گا۔ اور پھر پروفیسر جی بولتے ہیں کہ میں تمہیں اب تمہارا اسائنمنٹ دے دوں گا، اور پھر ہم کو نیکسٹ آؤٹ ڈور فیلڈ کا سین دکھایا جاتا ہے۔ پھر ہم ہانزو کو دیکھتے ہیں جس کی ڈیٹیل دی جاتی ہے کہ وہ بھاگنے میں بہت تیز ہے اور کک بھی اسپیشل مارتا ہے، اور اپنے خاص باڈی پارٹ کی ایک جگہ کو نکیلا بنا سکتا ہے۔ اپنی ٹیکنیک کو صحیح سے یوز نہیں کر سکتا، سپیڈ تو صحیح ہے۔ ہانزو بھی ریڈی تھا اور بولتا ہے کہ چلو سٹارٹ کرتے ہیں، اور ہانزو کا اسائنمنٹ ہوتا ہے کہ وہ ساری ہوا میں آئی ہوئی ٹینس بال کو کٹ کرے بیچ میں سے، اور ہانزو 2 سلیش لگاتا ہے، جس کو دیکھ کر سوچین بہت خوش ہوتا ہے اور بولتا ہے یہ جس میں ہم اپنے کمپلیکس کو اور طاقتور بنا سکتے ہیں اپنے اسائنمنٹ کو پورا کر کے۔ اور پھر ہانزو کو دیکھتا ہے جہاں اس کو ٹینس کی بولیں پڑی جا رہی تھی جگہ جگہ پر، جس کو دیکھ کر سوچن بولتا ہے یہ ویسے یہ دکھنے میں اتنا آسان بھی نہیں لگتا۔ پھر ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا کمپلیکس ہوتا ہے سیڈیوس کرنا، مطلب لڑکیوں کو وہ سیڈیوس کر سکتی ہے، اور یہ بھی ایک لڑکی ہے جس کے سامنے ہوتی ہے اپنی انٹینا گل، جو کہ کافی غصہ ہو گئی تھی کیونکہ اس لڑکی نے پہلے یہ کمپلیکس انٹینا گل اور اسکورپن گل پر یوز کیا تھا، اور بڑے غصے میں ریڈی ہو کر بولتی ہے کہ چلو آ جاؤ۔ پھر ہم دوسرے اسٹوڈنٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ زمین کھودنے میں بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم ایک اور اسٹوڈنٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ ویٹ اٹھا کر دوڑ رہا تھا، اور اس کا مشن یہ تھا کہ 13 سیکنڈ میں 100 میٹر دوڑنا، وہ بھی وزن اٹھا کر۔ اسی طرح سے ہمیں کچھ اور اسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ہی اسائنمنٹ کو پورا کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ اور پھر ہم سوچن کو دیکھتے ہیں جو دیکھ کر بولتا ہے کہ پروفیسر ہر ایک اسائنمنٹ چیک کر رہے ہیں، کیا وہ سب کی ویکنیسز کو جانتا ہے؟ کینٹینا گل نے اس لڑکی کو نپٹا دیا ہوتا ہے اور سوچن کے پاس آ کر بولتی ہے کہ ہاں بالکل تم صحیح ہو، پروفیسر ہر ایک اسٹوڈنٹ کی کمزوری اور سب کچھ جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ اور سوجن کو سمجھاتے ہوئے بولتے ہیں کہ یہاں بہت کم پروفیسر ہیں، زیادہ تر پروفیسر ایسے ہوتے ہیں جو کہ کچھ ہی اسٹوڈنٹ کو یاد رکھتے ہیں، لیکن پروفیسر جی ان میں سے نہیں ہیں، وہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کو اچھی طرح سے دیکھتے ہیں، ان کی کمزوری اور طاقت سب کچھ۔ اور پھر سوچن سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا اسائنمنٹ کیا ہے، تم بس یہاں کھڑے ہو؟ جس پر سوچن بولتا ہے اچھا وہ اس نے ابھی دراصل مجھے بتایا نہیں کہ میرا اسائنمنٹ کیا ہے۔ جس پر انٹینا گل تھوڑی شوک ہوتی ہے اور سوچن کی طرف دیکھتی ہے۔ پروفیسر نے مجھ سے کہا تھا کہ کلاس کے بعد اس سے جا کر ملوں، اسی لیے میں یہاں کھڑا ہوں۔
پھر اینٹینا انکل پروفیسر کی طرف دیکھ کر بولتے ہیں کہ کلاس کے بعد آخر کیوں؟ اور پھر ہم نیکسٹ میں انڈر گراؤنڈ جیل کو دیکھتے ہیں جہاں پر مسٹر چو چلتے ہوئے آ رہا تھا اور آ کر بولتا ہے کہ کیا ہم سچ میں اسے نکالنے والے ہیں پروفیسر جی؟ پھر ہم پریزنٹ کا سین دیکھتے ہیں جہاں وہ لوگ ایکسرسائز کر رہے تھے. یہ سب مطلب پاسٹ کا سین تھا پچھلے چیپٹر میں جو باتیں ہوئی تھی. پھر ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایکسرسائز کر رہی تھی اور اس کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی اور بولتی ہے کہ اسائنمنٹ کے بعد میری پوری باڈی درد کر رہی ہے. لیکن انٹینا گل کو ہم دیکھتے ہیں جس کو کوئی پریشانی نہیں تھی اور ویسے یہ یوگا ہے. اور وہ لڑکی تھک کر نیچے گرتے ہوئے بولتی ہے کہ آخر میں یہ کیسے کروں؟ میرا اسائنمنٹ کچھ زیادہ ہی ہارڈ ہے. 10 کلو گرام کی اس آئرن پول کو کیسے گھماؤں؟ کچھ لوگوں کے اسائنمنٹ سچ میں بہت خطرناک ہوتے ہیں. جو بات سن کر اینٹینا گل کو اس لڑکی کی بات یاد آتی ہے جہاں اس نے کہا تھا کہ سوچن فائٹ کرنے والا ہے. جس پر اینٹینا گل اس سے لڑکی سے بولتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، شاید یہ تم کر سکتی ہو. جس پر وہ بھی تھوڑا خوش ہوتی ہے اور بولتی ہے ہاں شکریہ تمہارا. پروفیسر جی ہمیں ایسا کچھ کرنے نہیں دیں گے. اور پھر ہم دوسرا سین دیکھتے ہیں جہاں کوئی بیگ لے کے جا رہا تھا اور اینٹینا گل کی بات کمپلیٹ کرتے ہوئے بولتی ہے کہ جو کہ ناممکن ہو وہ ہمیں کبھی نہیں کہیں گے ایسا کچھ کرنے کو. اور جس نے بیگ لیا تھا وہ سوچین اور پروفیسر جی تھے جو کہ ایک بہت بڑا روم ٹائپ تھا، مطلب ہال ٹائپ، جہاں آ کر سوچن بولتا ہے کیا آخر میرا اسائنمنٹ اس جگہ پر کیسے ہو سکتا ہے؟ جس پر پروفیسر جی اس کو سمجھاتے ہوئے بولتے ہیں کہ تمہارا وہ خطرناک والا کمپلیکس ایکٹیویٹ ہوتا ہے تب جب تم کسی فوڈ ٹریننگ ٹائپ مونسٹر سے لڑتے ہو تب. یہ صرف تمہارا پرسنل اسائنمنٹ نہیں ہے بلکہ تم اس اسائنمنٹ کے ذریعے اپنے کمپلیکس کو اچھی طرح سے کنٹرول کر سکتے ہو تاکہ تم بے قابو نہ ہو جاؤ. سوچن پروفیسر کو دیکھ کر بولتا ہے تمہارا کیا؟ لیکن اتنے میں اس کے پیچھے سے دروازہ کھلتا ہے. جیسے وہ پیچھے دیکھتا ہے اس پر ایک اٹیک آ گیا تھا جو کہ اس نے بڑی مشکل سے ہی ڈوج کیا تھا سائٹ میں ہو کر. پھر ہم اس آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ وہ مینٹس مین تھا اور بولتا ہے کہ بڑے عرصے بعد اپنی باڈی کو ایسے گھما کر اچھا لگ رہا ہے. ویسے آزادی بہت اچھی چیز ہوتی ہے. اور پھر ہم اس کے اس ہاتھ کو دیکھتے ہیں ٹینٹیکل والے ہاتھ کو جو کہ سوچن نے پہلے کاٹ دیا تھا. اس کو بھی انہوں نے آئرن ٹائپ بنا دیا تھا جس کو دیکھ کر سوچن کی پھٹ جاتی ہے اور بولتا ہے آخر یہ کیا بلا ہے پھر سے. اور وہ مینٹس مین بھی سوچن کو دیکھ کر بولتا ہے کہ تم پھر سے ڈریگن فلائی. اور سوچن دل میں سوچتا ہے کہ یہ آخر شکاری مینٹس یہاں کیوں ہے اور پروفیسر سے بولتا ہے کہ پروفیسر یہ مینٹس پھر سے بھاگ رہا ہے. وہ اتنا بول ہی پاتا ہے کہ لیکن پیچھے دیکھتا ہے تو پروفیسر پہلے ہی اس روم سے باہر تھے اور شیشے میں اس کو دیکھ رہے تھے. جس پر سوچن گھبرا کر پروفیسر کا نام چلاتا ہے. پروفیسر بھی اس سوچن سے بولتا ہے کہ میں نے ہی اسے باہر نکالا ہے اسکول والوں سے اور گارڈ سے پرمیشن لے کر. جس کو دیکھ کر سوچن سوچتا ہے کہ آخر اس نے اس کمینوں کو باہر ہی کیوں نکالا. جس پر پروفیسر بولتا ہے کہ اپنے گوگلز پہنو. تو سوچن کانپتے ہوئے بولتا ہے کہ کیا تم مجھے بول رہے ہو کہ میں اس شکاری مینٹس سے فائٹ کروں؟ جس پر پروفیسر کچھ بولتا نہیں اور اس کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہاں میں سمجھ گیا. اس کا ریئیکشن بالکل مختلف ہے جب وہ اپنے نیچرل شکاری کو فیس کرتا ہے تو اس کا ڈر اس کی انسٹنکٹ میں بدل رہا ہے. ویسے یہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ اس سے ملنے کے بعد ہی تمہاری زندگی بدل گئی تھی. اسی کی ہی وجہ سے تمہیں عام انسانوں کے بیچ میں سے نکالا گیا اور اسی کی وجہ سے تم نے اپنی اصلیت سب کے سامنے دکھائی. صحیح میں تم نے کبھی اس سے ایک فائٹ نہیں جیتی. تو یہ ہے تمہارا پرسنل اسائنمنٹ تو اب اسے پورا کرو. وہ مینٹس مین سوچن پر اٹیک کیے جا رہا تھا اور سوچن خود کو پیچھے ڈوج کیے جا رہا تھا. اور پروفیسر ان کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک کامیابی کا ذریعہ بنے گا اگر تم اس سے آگے نکل پاؤ تو. پھر ہم سوچن کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے گوگلز پہن لیتا ہے. وہ ڈریگن فلائی سوچن پر اٹیک کرتے ہوئے بولتا ہے کہ تم لوگوں کا شکریہ اس خوراک کو دینے کے لیے. مسٹر جو اور پروفیسر بولتے ہیں تو چلو اب دیکھتے ہیں ان کی فائٹ. کیا سوچن اپنی ایبلٹیوں کو اوور کم کر پائے گا اور آخر وہ یہاں آ کر کتنا طاقتور ہوا ہے. پھر ہم سوچن کو دیکھتے ہیں جو کہ ریڈی تھا فائٹ کے لیے اور اسی کے ساتھ یہ چیپٹر بھی یہیں ختم ہوتا ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ چیپٹر میں.